ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو اور آنکھوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کے تختوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اوہو، یہ چھوٹے چھوٹے حفاظوں کو کہاں سے ختم کرو گے؟ آپ قرآن مجید اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا محفوظ حیدری کے تمام بیانات کو سن سکیں اور دیکھ سکیں تو آپ مولانا محفوظ حیدری کے یوٹیوب چینل محفوظ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین مکرمین، ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت کے اوپر مہربانیاں اور نعمتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کی جو آیتیں ہیں وہ تصدیق نبوت اور اعجاز قرآن کے حوالے سے ہیں، یعنی رب العالمین کی جو قرآن مقدس کی وحدان سچائی اور قرآن مقدس کو اللہ نے نازل کیا، جو کفار مکہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کہیں سے لائے ہیں، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، کہ اگر تم اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر تم شک کرتے ہو، فرمایا کہ ذرا بھی شک کرتے ہو تو جو ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا تو آپ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ، آپ لاؤ ایسی کوئی صورت بناؤ جو اس قرآن جیسی ہو، جو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن بے شک ہے، جس کی شکوک کی بنا پر آپ اس کے اوپر شک کیے جا رہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس صورت جیسی کوئی صورت لاؤ، فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تو تمہیں اختیار ہے، فرمایا تو تمہیں اختیار ہے اس قرآن جیسی کوئی صورت لانے کے لیے، تمہیں چیلنج ہے، تجھے اختیار ہے، جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی اپنے بڑے جو ہے نا جس کو خدا مانتے ہو اس کو بلاؤ، اپنے بہتاروں کو بلاؤ، اپنے سرداروں کو بلاؤ، اپنے میروں کو، وزیروں کو، شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو، جس کو بھی تم مانتے ہو خدا، فرمایا ساروں کو جمع کرو، اللہ کے سوا سب کو جمع کرو، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ایسی صورت بنا کے لاؤ۔ تو بھائی اس آیت میں آیت نمبر 23 کے اندر اور اس کے بعد ہے کہ آیت نمبر 24 فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا پس اگر تم نے نہ کیا، اللہ نے فرمایا پس اگر تم نے نہیں کیا لیکن ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے لیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اگر آپ اس قرآن مقدس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز، کوئی صورت، کوئی آیت نہیں بنا سکتے، پھر آپ اس قرآن مقدس کی اعجازیت کو مان لو، سچائی کو مان لو اور جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، اور جس آگ کے اندر انسان اور پتھر ہی پڑ جائیں گے۔ جی فرمایا اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آگ صرف کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو بھئی توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد جو نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے، ہم نے پہلے بیان کیا توحید، اب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصدیق۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کی ہے، جو کلام نازل کیا ہے، جو ہم نے اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو فرمایا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے اتارا ہے، اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے ہو، اس کو
اگر اس کو آپ سچا نہیں مانتے ہو، اگر اس کو آپ جو ہے نا اس کے سچائی میں شکوک کرتے ہو، اس کے آیتوں میں شک کرتے ہو، اس کے رکوعوں میں شک کرتے ہو، اس کے سچائی میں شک کرتے ہو، اس کے ترجمے میں شک کرتے ہو، اس کے تشریحات میں شک کرتے ہو، تو فرمایا تو ایسا کلام لاؤ، تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں، ایک سورت نہیں، ایک بڑی سورت نہیں، ایک پورا پارا نہیں، ایک پورا رکوع نہیں، فرمایا کہ ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ، صرف ایک سورت تم اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے تم عاجز ہو، پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اس قرآن کو کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ فرمایا ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، اس قرآن مقدس کی وحدانیت اس سے معلوم ہو گئے کہ کفار مکہ نے زور لگایا، اس قرآن مقدس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم اپنے حاکموں اور اپنے زباندانوں، اپنے فصیحوں، اپنے بلیغوں، اپنے بڑے بڑے شاعروں کو جمع کرو، لوگوں سے بھی مدد مانگ لو، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم کر ہی بھی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، تم ایسا کام نہیں کر پا رہے ہو۔ قرآن مقدس کے سامنے تم جو ہے نا بالکل عاجز ہو چکے ہو، اس قرآن جیسی صورت لانے سے بالکل قاصر ہو، پھر اس قرآن کی سچائی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے سورۃ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے، یعنی توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی اور اللہ کی کتاب لاؤ، تم بھی اس کی تابعداری کرو۔ سورۃ سبحان میں فرمایا، ہاں جی سورۃ کہف میں فرمایا قالوا لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ فرمایا اس آیت کی طرف توجہ کریں، غور سے دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لئن اجتمعت انس والجن، یعنی اگر تمام جنات کو، تمام انسانیت کو جمع کرو، ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لائیں، فرمایا تم بھی اس کے امکان میں نہیں ہو، یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، نہ جنات اس قرآن جیسی کوئی صورت لکھ سکتے ہیں، نہ لا سکتے ہیں، نہ تمام انسانیت اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب کیا ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ جیسے سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراؤ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مقتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ ہاں جی، تم کہو کہ اگر تم سچے ہو، آپ کہہ رہے ہو، یہ کافر کہتے تھے یہ نبی نے خود بنا کے لایا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے بنا کے لایا ہے، تو اگر آپ اس چیز کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے تو کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر، میں تو ایک اکیلا ہوں، مجھے اکیلے کے لیے کہہ رہے ہو کہ اس قرآن کو میں بنا کے لایا ہوں، تم سب مل کر جاؤ، اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، 10 نہیں تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کے لاؤ۔ فرمایا سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی قرآن کریم کے سوا اور کسی کی طرف سے قرآن کسی کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، توریت کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کی یہ تصدیق کرتا ہے، اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے کی کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر اللہ کا کلام یہ نہیں۔
جو رب العالمین کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا جس سے بھی پکارتے ہو، جس سے بھی مدد چاہتے ہو، جاؤ اس قرآن کے سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ، اس صورت بنا کے لاؤ۔ اگر تم سچے ہو ظاہری صورت اختیار کر کے لاؤ، ہمارے سامنے پیش کرو، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کہتے ہو اپنی باتوں میں سچے ہو تو لاؤ۔ عزیزان محترم، یہ آیتیں قرآن مکہ المکرمہ میں نازل ہوئیں، اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، لیکن آج کے دور میں سویڈن میں جو قرآن مقدس کی جو آئین بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن مقدس کو جلایا گیا ہے، ان آیات کو اس آج کی اس تقریر کو لوگوں تک سناؤ اور پہنچاؤ کہ قرآن کی اعجازیت کتنی قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ہاں جی، اس قرآن کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا۔ آج کل کی یہ خون ریزی اور حرام نطفے سے پیدا ہونے والے لوگ یہ قرآن مقدس کو کہاں ختم کر سکتے ہیں؟ قرآن کو جلائیں لیکن سینوں سے کیسے نکال سکیں گے؟ ذبح کر دیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی ایک واقعہ ہے کہ سندھ میں اور پنجاب میں چھوٹے ایک معصوم نے 12 سال کا بچہ حافظ قرآن بن چکا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن بن چکا ہے۔ او بھائی، قرآن مقدس کے الفاظوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو اور آنکھوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کے تختوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اوہو، یہ چھوٹے چھوٹے حفاظوں کو کہاں سے ختم کرو گے؟ آپ قرآن مجید کے حفاظوں کو ختم کرتے جاؤ گے، اللہ اور حافظ پیدا کریں گے اور ہم اپنے مدارس سے حافظوں کے لین لگا دیں گے۔ اس کو میں اپنے اس ویڈیو کے توسط سے، ان بیان کے توسط سے ان کے سنانا چاہتا ہوں، آپ ہزاروں لوگوں کو جمع کرو، ہزاروں حافظوں کو شہید کر دو، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار اٹھایا ہے۔ قیامت کے صبح تک حافظ زندہ رہیں گے، قیامت کے صبح تک قرآن مقدس کی اعجازیت دنیا میں روشن اور سرتاج ہوتی پھرتی رہے گی۔ آپ قرآن مجید کو جلاؤ گے اور حافظ ختم ہو جائیں گے؟ آپ قرآن مقدس کو جلاؤ گے اور قرآن مقدس کی اعجازیت ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، قرآن کی اعجازیت اور بڑھ جائے گی، قرآن کی فضیلت اور بڑھ جائے گی۔ آپ ذلیل ہو جاؤ گے، آپ خوار ہو جاؤ گے، آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس نے قرآن مقدس کو جلایا، جس نے قرآن مقدس کو شہید کیا ہے، میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے اور قیامت تک لوگوں کے لیے وہ عبرت کا ایک نشان بن جائے۔ واچ اسلامک ویڈیوز، مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری پکڑ کے اپنی زندگی بسر کریں۔ میں اپنے اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واچ اسلامک ویڈیوز، مذہبی اسکالر